حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ کریم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ یہ علاقہ آج کے دور کے فلسطین کا علاقہ تھا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور وہ بت پرست لوگ تھے، اور وہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومن لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودیوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصے میں ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اس کو مکمل تباہ کر دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو ہلاک کر دیا۔ جو بچے کھچے یہودی رہ گئے تھے وہ اپنی جان بچا کر فلسطین سے چلے گئے، اور یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، صرف وہی فلسطین میں باقی رہ گئے تھے۔ اس زمانے میں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ اس کی حکومت کے دوران عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اور ان کے چند حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ سنا تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر اپنے دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے اس شہر سے نکل پڑے اور دور ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، اور بے حد غضبناک ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ اسی غار میں رہ کر مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ جبکہ اس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی ایماندار شخص تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر کنندہ کر کے تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا، اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 380 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد 446 عیسوی میں بدروس نامی عیسائی بادشاہ تھا، جو کہ نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ واریت جب عروج کو پہنچی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو وہ اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بے قراری سے دعا کی کہ اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے
اور انہیں قیامت کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین ہو جائے۔ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ پھر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مصروف ہو گئے۔ جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اسے کہا کہ تم بازار جا کر کھانا لے آؤ اور دقیانوس کے بارے میں بھی معلومات لے کر آنا۔ جب وہ بازار پہنچا تو اس نے ہر جگہ اسلام کا چرچا دیکھا اور وہ بہت حیران ہوا کہ لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی دوران یملیخا ایک دکان سے کھانا لینے پہنچ گیا اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا ایک سکہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار نے سکہ دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور خزانے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی سکہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے اور تم تو ابھی جوان ہو، سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ یملیخا نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری روئے زمین پر نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا پریشان ہوا اور اس نے کہا ابھی کل ہی تو ہم اس سے ڈر کر غار میں چھپ گئے تھے اور اپنی جان اور ایمان بچا کر بھاگ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چلو اور خود ہی ان کو دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو غار کے اندر اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج یملیخا کا پیچھا کرتے کرتے غار تک آ پہنچی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو شدت سے یاد کرنے لگے۔ فوجیوں نے وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام تھے اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنین کی جماعت ہے، اور سارا واقعہ اس میں قلم بند تھا۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنے بادشاہ بدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ جب بدروس بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً وہ اپنے امراء کے ہمراہ اس غار تک پہنچا۔ اصحاب کہف نے سارا ماجرا بادشاہ کو بیان کیا۔ بدروس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے میری دعا سن لی کہ اب لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین کریں گے۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت دے، اور سلام کر کے دوبارہ اسی غار میں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ بدروس نے لکڑی کا ایک صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور غار کے دہانے میں ایک مسجد بھی بنوا دی، اور سالانہ ایک دن مقرر کیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے ہیں۔ ان کے ناموں کے بارے میں بھی کافی اختلاف ہے، اور ان کے کتے کا نام قطیر تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر ہے۔ اگر آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔